تلنگانہ کے نلگنڈا ضلع کے میریال گوڑا ٹاؤن کے مقامی مسلم نوجوانوں نے مسجد عثمانیہ میں مکمل تراویح سنانے والے مولانا عتیق الرحمان صاحب کو تحفے میں ایکسس 125 سی سی بائیک بطور تحفہ پیش کرتے ہوئے دیگر مسلم نوجوانوں کے لیے ایک مثال پیش کی۔ میریال گوڑا کے مسلم نوجوانوں کے جذبے ایمانی کی ہر گوشے سے ستائش کی جا رہی ہے۔ حیدرآباد میں چوری کا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ گٹکیسر پولیس کے مطابق NFC نگر سنگرینی کالونی سے تعلق رکھنے والا لپا نامی شخص اپنے گھر والوں کے ساتھ شادی کی تقریب میں شرکت کے لیے جمعرات کو نلگنڈا گیا ہوا تھا۔ اس خاندان کے پاس ایک پالتو کتا بھی تھا، وہ جاتے وقت گھر میں چھوڑ کر گیا تھا۔ شادی کی تقریب میں شرکت کے بعد یہ خاندان جمعے کو واپس ہوا۔ مکینوں کی عدم موجودگی میں سارقین نے ان کے مکان سے 7 تولے وزنی طلائی زیورات، 11 تولے چاندی، 5,000 روپے نقد رقم کا سرقہ کر لیا۔ سارقین جاتے جاتے مکان میں بندھے ہوئے کتے کو بھی چرا اپنے ساتھ لے گئے۔ پولیس اس معاملے میں کیس درج کر کے تحقیقات شروع کر دی اور سارقین کی تلاش کے لیے خصوصی ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ مرکزی حکومت نے حیدرآباد کے بی جے پی امیدوار مادھوی لتا کو Y+ سیکیورٹی فراہم کی ہے۔ مرکزی حکومت نے اس سلسلے میں احکامات جاری کیے۔ مرکزی حکومت نے حیدرآباد پارلیمانی حلقے کو ایک حساس علاقہ قرار دیتے ہوئے یہ فیصلہ لیا ہے۔ Y+ سیکیورٹی میں 11 جوان مادھوی لتا کو سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ اس میں CRPF کے 6 پرسنل سیکیورٹی اہلکار ان کی مسلسل حفاظت کر رہے ہیں۔ ان کی رہائش گاہ پر مزید 5 مسلح گارڈ سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ فصلوں کے نقصان سے متاثرہ کسانوں کو 25,000 روپے فی ایکڑ معاوضہ ادا کیا جائے۔ نظام آباد BRS لوک سبھا امیدوار سابق MLA باجی ریڈی گوردھن ریڈی نے متوفی کسانوں کو پسماندگان کو 20 لاکھ روپے معاوضہ ادا کرنے کا مطالبہ کیا۔ آج انہوں نے نظام آباد شہر کے دھرنا چوک میں منعقدہ BRS پارٹی کی جانب سے ریتو دیکشا میں شرکت کی اور خطاب کیا۔ انہوں نے کانگریس حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ کسانوں سے 2 لاکھ روپے قرض معافی، کسانوں کے لیے 15,000 روپے، کسانوں کے لیے 500 روپے بونس، کسان مزدوروں کے لیے 12,000 اور خولدار کے لیے 15,000 روپے دینے کے وعدہ کو پورا نہیں کیا۔ کسانوں پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ بی جے پی نے امدادی قیمت کو قانونی شکل دینے کے اپنے وعدے کو بھی توڑ دیا۔ کانگریس اور بی جے پی ایک ساتھ ہیں کیونکہ KCR کسانوں کے قریب آ رہے ہیں۔ کسان اب بی جے پی کو پہچان رہے ہیں۔ مرکز میں برسر اقتدار بی جے پی کو کسانوں کی حمایت کرنی چاہیے۔ کیا بی جے پی نے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ چاول نہیں خریدیں گے؟ انہوں نے کہا کہ کانگریس کے اقتدار میں آنے کے بعد ان کی آنکھیں خون کے آنسو رونے پر مجبور ہو چکی ہے۔ ضلع کلکٹر نارائن پیٹ کاویہ سری ہرشا نے کہا کہ چونکہ درجہ حرارت بہت زیادہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، لوگوں کو سن اسٹروک کی شدت کو مد نظر رکھتے ہوئے چوکنا رہنا چاہیے۔ سن اسٹروک کی صورت میں اختیار کی جانے والی احتیاطی تدابیر پر ضلع کلکٹر نے اپنے دفتر سے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نارائن پیٹ کو اگلے 3 دنوں کے لیے اورنج الرٹ قرار دیا گیا ہے اور لوگوں کو احتیاط کرنی چاہیے کہ دھوپ میں باہر نہ نکلیں، گھروں سے باہر نہ نکلیں جب تک کہ ایمرجنسی نہ ہو۔ اگر باہر جائیں تو سفید کپڑے اور ٹوپی پہنیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ دن میں 11 سے 4 بجے کے درمیان گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ انہوں نے کہا کہ گرمیوں میں دوپہر 2 بجے سے 4 بجے تک کھانا پکانے سے گریز کریں، دھوپ میں کام نہ کریں، کافی، میٹھے، کول ڈرنکس نہ لیں، جوتے کے بغیر باہر نہ نکلیں۔ اس کے علاوہ بچوں اور بوڑھوں کو اپنے گھروں تک محدود رہنا چاہیے، روزانہ کافی پانی پینا چاہیے، ڈھیلے کپڑے پہننا چاہیے اور باہر نکلتے وقت چھتری یا ٹوپی ساتھ رکھیں۔ انہوں نے کہا کہ 2 پہیوں والی گاڑی پر سفر نہ کریں۔ سن اسٹروک کی صورت میں کی جانے والی احتیاطی تدابیر پر کلکٹر کے دفتر سے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نارائن پیٹ کو اگلے 3 دنوں کے لیے اورنج الرٹ قرار دیا گیا ہے اور لوگوں کو احتیاط ہے کہ دھوپ میں باہر نہ نکلیں اور لوگ نہ آئیں، باہر نہ نکلیں جب تک کہ ایمرجنسی نہ ہو۔ ملک کے موجودہ حالات سے واقفیت رکھنے والے سبھی احباب جانتے ہیں کہ 2024 لوک سبھا انتخابات معنوں میں بہت ہی اہم ہیں۔ پورے 10 سال ملک میں برسر اقتدار رہی بی جے پی اور اس کی ہم نوا سیاسی پارٹیوں نے اپنے مفادات کے حصول کے لیے سب کچھ کر گزرتے رہے جو ان کے بقا کے لیے اہم تھا۔ مجموعی طور پر ملک کے کونے کونے میں بسنے والے عام آدمی کے توقعات کو پورا کرنے پر دھیان دینا ضروری نہیں سمجھا گیا۔ کھوکھلے اعلانات اور بڑے بڑے وعدوں کی بھرمار رہی جس کو خود بی جے پی نے ان وعدوں کو محض جملے بازی سے جوڑ کر اپنا دامن بچا لیا۔ ترقی کے نام پر جن منصوبوں پر کام ہوتا رہا، اس کے نتائج امیروں کو امیر ترین بناتے رہے، غریب اپنی سطح غربت سے نیچے ڈھکیلے گئے اور اس پر بی جے پی ناز کرتی کہ 10 سال انہوں نے بی جے پی نے اپنے انتخابی منشور میں کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے میں گزارا ہے۔ بار بار ماں بھارتی، بھارت ماتا کی ذہانت دیتے رہے۔ وزیر اعظم مودی بھارت کو عظیم ملک اور ایک نئی طاقت بنانے، بھارت ترقی سے بھرپور بھارت کا خواب دکھاتے آ رہے ہیں۔ ابھی چند دن قبل اتر پردیش کے شہر میرٹھ سے اپنی انتخابی ریلی کا آغاز کرتے ہوئے مودی نے کہا کہ انہوں نے گزشتہ دونوں پارلیمانی انتخابات کی تشہیر کا آغاز میرٹھ ہی سے کیا تھا، اس بار بھی میرٹھ سے آغاز ہو رہا ہے۔ دلچسپ اس بات کی تقریر کی یہ رہی کہ جب انہوں نے بتایا کہ پچھلے 10 سالوں میں جو کچھ ملک میں ہوا ہے وہ محض ایک ٹریلر تھا
اور اب کام تو مضبوط طور پر ہوگا۔ آنے والے 5 سالوں میں جب وہ پھر سے ملک کی باغ ڈور سنبھالیں گے، جس کا مودی کو پورا یقین ہے، وہ ملک کو دنیا کی تیسری بڑی معیشت اکنامی بنا دیں گے۔